السلام علیکم۔ میں ایک حسین لڑکی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہتی تھی۔ میں جب بھی اپنے شوہر کے ساتھ حسین لمحات گزارتی میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ جاتی۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میری ساس روز میرے سر میں تیل کی مالش کرتی اور کہتی اس تیل کے استعمال سے تیری صحت بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن جب سے ساس نے میری مالش کرنا شروع کی تھی مجھے رات بھر کوئی ہوش نہیں رہتا تھا۔ طبیعت میں عجیب سی تبدیلی آنے لگی تھی۔ ایک رات ساس سے مالش نہ کروائی اور ناٹک کر کے لیٹ گئی، لیکن آدھی رات کو میری جان نکل گئی کیونکہ لوگوں نے مل کر میں ایک جوان لڑکی تھی، میری شادی کو ہوئے تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا، لیکن آج میرا شوہر مجھے چھوڑ کر دبئی جا رہا تھا۔ رو رو کر میرا برا حال تھا۔ میں دروازے پر کھڑی تھی جب میرے شوہر روانہ ہوئے۔ میری ساس اسی وقت مجھے اندر کمرے میں لے گئی۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو اٹھی تو دل بہت بوجھل تھا۔ اماں مجھے کڑی نظروں سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے یوں گھورتی جیسے میرا کوئی خاص جائزہ لے رہی ہو۔ پھر مجھے اپنے پاس بلا کر بولی، یہ لال دوپٹہ کیوں اوڑھ رکھا ہے؟ اب تیرا شوہر پردیس چلا گیا ہے، یہ دوپٹہ اتار اور جا کر کالی چادر اوڑھ لے۔ اچھا نہیں لگتا؟ تیرا شوہر پردیس میں ہے، تو کس کے لیے تیار ہوگی؟ ساس کی بات سن کر میرا دل پریشان ہو گیا۔ صرف عظمت پردیس ہی گیا تھا، خدا نخواستہ میں بیوہ تو نہیں ہوئی تھی، مگر ساس کی ضد کی وجہ سے مجھے ان کی یہ بات بھی ماننا پڑی۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور الماری سے کالے رنگ کی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ مجھے یہ رنگ پسند نہیں تھا، صرف دانش کی ضد پر میں کبھی کبھی پہن لیتی تھی، مگر آج مجھے یہ ہمیشہ کے لیے پہننا پڑ رہا تھا۔ چادر اوڑھ کر میرا دل اس قدر اداس ہوا کہ میں اپنے کمرے میں ہی لیٹ گئی۔ تب ہی میری ساس مجھے آوازیں دینے لگی۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ گھر کا سارا کام بھی میرے ذمہ تھا۔ اگلے دن کی رات تک میں بہت تھک چکی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اب یہاں نہ رہوں گی۔ بھلا جب عصمت گھر پر نہیں تھے تو میرے سسرال میں رہنے کا کیا تک بنتا ہے؟ خیر، میں رات بھر سوچتی رہی۔ صبح اٹھی تو سر پکڑ لیا۔ اماں پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میرے سر میں درد ہے، میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں۔ دراصل یہ ایک بہانہ تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی ساس سے چھٹکارا مل جانا تھا، مگر انہیں تو جیسے کسی کی پرواہ ہی نہ تھی۔ ارے معمولی سا بخار ہے، شام تک اتر جائے گا، نہ اترا تو پھر تجھے نرس کے پاس لے جاؤں گی۔ ساس نے مجھے تسلی دی، مگر اماں مجھے اپنے میکے جانا ہے، میں امی ابو سے ملنا چاہتی ہوں، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ کیوں بھائی، تیرے دل پر کون سا بوجھ ہے؟ انہوں نے میرا مذاق اڑایا۔ ہم بھی تو دو سال اپنے میاں سے دور رہتے تھے۔ ساس جیسے مجھ سے اپنے غموں کا بدلہ لے رہی تھی۔ میں پریشان کھڑی تھی کہ انہوں نے میرا کندھا تک دبایا اور مجھے چارپائی پر بیٹھنے کا کہا۔ میں بیٹھی تو ساس نے مجھے تاکید کی میں ایک قدم بھی نہ ہلوں۔ میں بیٹھی رہ گئی۔ ساس اندر سے ایک کالے رنگ کی بوتل لے کر آ گئی، مجھے چارپائی پر لیٹنے کا حکم دیا۔ اب نہ جانے کون سا علاج شروع ہونے والا ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ ساس نے کالے رنگ کی بوتل سے تھوڑا سا تیل نکالا اور میرے سر پر لگانے لگی۔ تیل عجیب سا تھا، مجھے بہت سخت جلن ہو رہی تھی، سر کے بالوں میں جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا ہو۔ ساس نے میرا سر دبانا شروع کر دیا، ساتھ ہی سر کی مالش بھی شروع کر دی۔ اب تجھے آرام آ جائے گا، یہ ایسا تیل ہے جسے 7-8 دن لگانے سے ہی طبیعت جو ہے نا بہتر ہو جاتی ہے۔ میرے گھر میں پہلے ہی استعمال ہوتا تھا، بلکہ ہماری ساس بھی ہمیں یہی لگایا کرتی تھی۔ اب میں بے بس ہو کر بیٹھ گئی۔ بہانہ تو کر لیا تھا، مگر بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس کڑوے تیل کی مالش کروانا مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ خیر، آدھے گھنٹے کے بعد ساس نے مل مل کر میرا سر چھوڑا تھا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی، یہ میری ساس سے روزانہ ملنے آتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اماں خوش ہو گئی اور بولی، آجا شگفتہ،
میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دیکھو میری بہو کے سر میں سخت درد تھا، میں نے اسے مالش کی تو یہ صحیح ہو گئی۔ اماں شگفتہ کو بڑے معنی خیز انداز میں دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میں اندر کمرے میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے لیے چائے بنا کر لائی تو میرا دل بھاری ہو رہا تھا۔ چائے پینے سے جیسے الٹی آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جلد ہی مجھے نیند آ گئی۔ رات کے 7-8 بجے میری آنکھ کھلی۔ دیکھا تو میری سانس نے کھانا بنا کر تیار کر لیا تھا۔ مجھے پیار سے جگایا اور کہنے لگی، آجا آ کر کھانا کھا لے۔ کھانا کھایا مگر منہ کا ذائقہ تک بدل چکا تھا۔ تیل نے تو میری طبیعت بھوجل کر دی تھی۔ بہرحال میں نے کھانا کھا لیا تو حیرت مجھے تب ہوئی جب میری ساس نے مجھے کہا، تو جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ حالانکہ ایسا عموماً نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھے اپنے پاؤں دبانے کا کہتی اور کبھی صبح کے برتن دھونا ہوتے، مگر آج میری ساس کا مہربان رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ خیر میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ مجھے اس طرح نیند آئی جیسے کسی کو نشہ پلایا گیا ہو۔ صبح تک میں سوتی رہی، مجھے اپنا ہوش بھی نہ رہا۔ صبح اٹھی تو میرا سر پھر بھاری ہو رہا تھا، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا، اماں جی آپ نے تو مجھے صحیح کرنے کے لیے تیل لگایا تھا، مگر اس نے میری حالت خراب کر دی ہے، مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، طبیعت بھوجل ہو گئی ہے۔ اماں نے ہنس کر کہا، ارے بیٹی 7-8 دن کے بعد ہی تو یہ تیل اثر کرے گا، ابھی تو تیری طبیعت خراب ہے، اس تیل کی وجہ سے شروع میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ساس کی بات پر میں مطمئن تو ہو گئی، مگر مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ اگلی رات بھی جب میری طبیعت ایسی ہی بھوجل ہوئی تو میں نے سوچا اماں سے چھٹکارا پانے کا یہی طریقہ ہے کہ میں اپنی ساس کی تیل والی بوتل ہی چھپا دوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ شام کو وہ اپنے کسی کام سے باہر گئیں تو میں نے وہ تیل کی بوتل لے کر پودوں کے کمروں کے پیچھے چھپا دی کہ اگر انہوں نے ہنگامہ کیا تو بتا دوں گی۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی یہ روز روز کی اذیت۔ تبھی میں نے تیل تو چھپا دیا، مگر ساس نے آ کر رات کو جب تیل ڈھونڈنا شروع کیا، وہ بولی، تیری مالش کرنی ہے، تیل گم ہو گیا ہے۔ میں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ تب اماں جی نے اس قدر شور مچایا کہ سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس وقت مجھے عجیب سا لگا، بھلا ماں جی کو میرے سر کے درد سے اتنی بھی کیا غرض۔ بہرحال میں جو پہلے ارادہ کیے بیٹھی تھی، گملوں کے پیچھے سے تیل کی بوتل نکال کر دوں گی، اب میں نے اپنا ارادہ بدل لیا، کیونکہ رات بھر نیند آتی رہتی، صبح بھی میں بھوجل ہوتی۔ بھلا ایسے علاج کی کیا ضرورت تھی جس کی وجہ سے میری طبیعت اور خراب ہو۔ اس رات میں اپنے کمرے میں گئی تو ساس نے باہر سے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، بلکہ اسے تالا لگا دیا۔ مجھے حیرت سی ہوئی کہ آج مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ مجھے باہر سے کچھ لوگوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں جیسے سرگوشیوں کی تھیں۔ میں نے اپنے کمرے کا پنکھا بند کیا اور ان آوازوں کو غور سے سننے لگی۔ کچھ گھسیٹنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ 2-4 آدمی ایک ساتھ، میری ساس ان کے ساتھ تھی۔ میری ساس ان سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ میں نے بھی اپنے کمرے کی روشنی بجھا رکھی تھی۔ پھر میں نے دیکھا 2 آدمی ہلکی روشنی میں ہمارے صحن سے باہر والے دروازے سے نکل رہے ہیں۔ پہلے میں نے سوچا کہ ضرور میری ساس کا کوئی رشتہ دار ہوگا، لیکن رشتہ دار ہوتا تو یوں چوری چپ کے آ کر ملنے کی کیا ضرورت تھی، سامنے بھی تو مل سکتا تھا، یعنی دن کے وقت آ کر، پھر یہ رات کو ہی کیوں آئے۔ اب تو میرا شک اور بھی پکا ہو گیا۔ صبح اٹھی تو میں بالکل تر و تازہ تھی، میری طبیعت ذرا بھی خراب نہیں ہوئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو بولی، رات کو تو سو گئی تھی نا؟ جی اماں سو گئی تھی، لیکن میں جانتی ہوں ابھی بھی تیری طبیعت خراب رہے گی۔ میں آج ہی تجھے شگفتہ کی ماں کے پاس لے چلوں گی۔ تم تو جانتی ہو وہ کتنی ماہر ہے، اس سے ہر قسم کی عورتیں دوا لینے آتی ہیں، چاہے وہ بیمار ہوں یا تندرست ہوں۔ میری ساس نے مجھے بہت سمجھایا، مگر میں جانتی تھی کہ شگفتہ محض ایک نیم حکیم کے سوا
کچھ بھی نہیں، اس لیے میرا اس کے پاس جانے کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا۔ نہیں اماں، اب میں ٹھیک ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کڑوا تیل لانے کی۔ میں نے منہ پھوڑتے ہوئے کہا، ارے تجھے کیا پتا کہ تو صحیح ہے یا نہیں؟ آج بھی میں تیرا علاج کرواؤں گی، تو فکر نہیں کر، شام کو تیار رہنا۔ ان کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ ارے اماں، اب میں صحیح ہوں، مجھے علاج نہیں کروانا، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مجھے غصہ آ گیا، میرے ساتھ زبان نہ چلا، ورنہ تیرے شوہر کو بتا دوں گی کہ تم میری بات نہیں مانتی۔ بس یہی ایک میری کمزوری تھی جس کا ماں فائدہ اٹھاتی تھی۔ شام کو میں تیار ہو گئی، میری ساس نے بھی تیاری پکڑی اور ہم سمرن کی ماں شگفتہ کے پاس پہنچ گئے۔ شگفتہ اپنے ایک حکیمی ٹوٹکوں والی عورت مشہور تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ مجھے ان دواؤں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اماں نے ان کے سامنے میرا مسئلہ بیان کیا اور کہنے لگی کہ مجھے وہی تیل دے دو جو تم نے پچھلی بار دیا تھا۔ اماں کی بات سن کر اس نے کچھ لمحے تو سوچا اور پھر ایک لڑکی کو آواز دی جو اسی طرح کی کالی سی شیشی لے کر اماں کے پاس آ گئی۔ اماں نے وہ شیشی لی اور شگفتہ کا شکریہ ادا کیا اور پھر مجھے لے کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر وہ بڑی خوش لگ رہی تھی، جیسے انہوں نے میرے لیے آب حیات لے لیا ہو۔ مجھے یہ سب بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے بھی دل میں ٹھان لی، آج کچھ بھی ہو جائے اپنی ساس کو یہ تیل اپنے سر پر نہیں ملنے دوں گی۔ میں نے جان بوجھ کر سرسوں کے تیل میں کالی سیاہی ملا دی اور اس بوتل میں ڈال کر وہ والا تیل انہیں پودوں میں جا کر گرا دیا۔ ساس کو شک بھی نہیں گزرا کہ میں نے بوتل میں سے تیل تبدیل کر دیا ہے۔ رات کو حسب معمول انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میرے سر کی مالش کرنے لگی۔ جب مالش مکمل ہو گئی تو مجھے دباتے ہوئے بولی، جا کر اپنے کمرے میں سو جا، 7 دن میں تیری طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن مجھے تو کوئی بیماری ہی نہیں تھی۔ خیر، میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جبکہ تیل کی مالش کے بعد میرا سر بھاری ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر لیٹی رہی تو اب مجھے لگا جیسے وہی آوازیں آج بھی آ رہی ہیں۔ آج میرا دروازہ اندر سے بند تھا، کیونکہ ساس کو یقین تھا کہ میں سو گئی ہوں، اس لیے وہ دروازہ باہر سے بند نہیں تھا۔ جب آوازیں بڑھ گئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ دیکھا تو یہ آوازیں میری ساس کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں اس کی طرف گئی تو مجھے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ 2 لڑکے میری ساس کے کمرے میں بیٹھے تھے اور وہ انہیں میرے جہیز کے برتن اور دیگر چیزیں تھما رہی تھی۔ لڑکوں نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے۔ اف خدایا، تو کیا میرے جہیز کا سامان؟ یہ سوچتے ہی مجھے چکر آ گئے۔ آگے بڑھ کر میں نے اپنی ساس کا سامنا کیا اور کہا، اماں جی، یہ کون ہیں اور میرے جہیز کے برتن انہیں کیوں دے رہے ہیں آپ؟ مجھے دیکھ کر میری ساس بوکھلا گئی۔ تو یہاں کیسے؟ تجھے کہا تھا نا کہ سو جا۔ انہوں نے الٹا اپنی غلطی چھپاتے ہوئے کہا، اماں میں نہیں سو سکتی، میں نے جو پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دو۔ تو ہوتی کون ہے مجھ سے پوچھنے والی؟ میری ساس الٹا غصہ مجھ پر کرنے لگی۔ میں جو چاہے کروں، یہ میرا گھر ہے، مجھے مت بتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ان کی آواز اونچی ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکے جلدی سے گھر سے بھاگ گئے، مگر میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی، میں بھلا کیسے اپنی ساس کی جان چھوڑ سکتی تھی۔ بحث کرتے کرتے انہوں نے ہار مان لی، اپنی بیٹی کے گھر پہنچا رہی تھی۔ تھوڑے ہی دن کی تو بات ہے، سامان واپس آ جائے گا، مگر تو اپنے جہیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی، اسی لیے تمہارے سونے کے بعد یہ کام کر رہی تھی۔ ساس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، میں کبھی بھی ان کو منع نہ کرتی۔ پھر نہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے یہ بات چھپانے کی کوشش کی۔ جب میری اور ان کی تکرار بڑھی تو مجھے دھمکیاں دینے گئیں، کہنے لگی، میں تجھ سے بدلہ لے کر رہوں گی، تو نے میرے بیٹے کا گھر برباد کیا ہے، میں ابھی سے اسے فون کروں گی اور بتاؤں گی کہ رات کو تجھ سے 2 لڑکے ملنے آئے تھے۔ ان کی یہ بات بھی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ اب کیا چاہتے ہیں۔ میں ایک بار پھر اپنی ساس کے آگے مجبور ہو گئی تھی، لیکن آخر کب تک؟ میں نے دل میں سوچا
کیا میں اسی طرح بلیک میل ہوتی رہوں گی؟ تب تو یہ ساری زندگی مجھ سے باتیں منوائیں گی۔ یہ سوچ کر ہی میرے دل میں خوف سا آ گیا تھا۔ میں ایسا نہیں ہونے دے سکتی۔ اس دن میں بھی ان کے سامنے ڈٹ گئی۔ کریں آپ فون جسے آپ نے فون کرنا ہے، کریں آپ فون جسے مرضی، میں اپنے جہیز کے سامان سے ایک بھی چیز اب مزید نہیں دوں گی۔ میری بات سن کر میری ساس کو طیش آ گیا اور انہوں نے مجھے دھکا دیا۔ میں جا کر دروازے کے آگے گر گئی۔ وہ غصے میں دھندناتی باہر گئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ ان کا غصہ یقیناً کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہا تھا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پردیس میں میرے شوہر کو فون کیا۔ میں ابھی پاس ہی کھڑی تھی۔ وہ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی جن کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی، مگر ان کی باتوں میں ایسا زہر تھا کہ دانش بھی مجبور ہو گئے۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی، اپنی صفائی پیش کرنا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے مجھے فون کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا، مگر اس وقت میں کچھ نہیں کر سکی۔ دانش نے جب مجھے کہہ دیا کہ تم اماں کے معاملے میں مت بولو، میں تم سے کل صحیح سے بات کروں گا، میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ دانش بہت غصے میں تھے۔ ظاہر ہے میری اماں نے جو باتیں کہی تھیں وہ سننے کے بعد کوئی بھی غیرت مند شوہر اپنی بیوی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر میرے لیے تو اس بات کا تصور بھی ممکن نہیں تھا۔ اگلے دن انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی۔ میں سمجھی کہ شاید وہ مجھ سے ہمدردی کریں گے، مگر انہوں نے رات بھر سوچنے کے بعد یہی فیصلہ سنایا کہ ان کے پردیس جاتے ہی میں بھٹک گئی تھی۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی امانت میں خیانت کی۔ اس بات نے مجھے آنسو میں تر کر دیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ دانش مجھ سے ایسا رویہ رکھے گا۔ مجھے طلاق ہو گئی۔ انہوں نے 3 لفظ کہہ کر مجھے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ میں روتی پیٹتی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ ظاہر ہے میرا قصور تو نہیں تھا، مگر اماں ابا پریشان ہو گئے۔ میں نے بھی ان کی پریشانی میں اپنی پرواہ کرنے کی بجائے ان کا ساتھ دیا۔ انہوں نے جس رشتے پر کہا میں نے ہاں کر دی۔ ماں باپ کی رضامندی کا پھل مجھے یہ ملا کہ میری شادی ایک معقول انسان سے ہو گئی جسے کمانے کے لیے بیرون ملک نہیں جانا پڑتا۔ میں اسی میں خوش ہوں۔ انہوں نے مجھے حج اور عمرہ بھی کروایا۔ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں ابھی اسی طرح سکون سے جی رہی تھی کہ ایک دن مجھے اپنے محلے دار کی ایک عورت ملی۔ باتوں میں اس نے میری ساس کا ذکر کیا۔ میں نے پوچھا وہ کیسی ہیں، تو ان کی حالت پر افسوس کرنے لگی۔ بولی وہ سخت برے حالات میں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی ان کو شاید تم پر ظلم کرنے کی عادت تھی۔ ماریہ جب ان کے گھر بہو بن کر آئی تو وہ خوش تھی۔ وہ بہت امیر گھرانے کی لڑکی تھی، ڈھیر سارا جہیز بھی اپنے ساتھ لائی تھی، مگر ماریہ نے آتے ہی اس عورت کو سیدھا کر دیا، اس کی ایک بات نہ مانتی اور ایسی باتیں اپنے شوہر کے سامنے کرتی کہ بڑھیا کا بس نہ چلتا۔ ظاہر ہے ماریہ خوبصورت بھی تھی اور امیر بھی۔ اس کا کچھ رویہ بھی ویسے تھا۔ تمہاری ساس تو تمہاری ویری تھی، اس نے ماریہ کے ساتھ بھی وہی چالاکی کرنے کی کوشش کی، تو ماریہ نے ایک رات اندھیرے میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دراصل تمہاری ساس کا مسئلہ تھا، اسے شروع سے ہی چوریاں کرنے کی عادت تھی۔ نہ جانے اسے یہ عادت کیوں ہے، حالانکہ گھر میں سب کچھ ہے، مگر اپنی بیٹی کو اپنی بہو کی چیزیں دینا اس عورت کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اپنے بڑے بیٹے کی بیوی کا بھی اس نے یہی حال کیا تھا۔ اب تو حال یہ ہے کہ ماریہ کا دل کرے تو وہ اسے کھانا دیتی ہے، ورنہ سارا دن وہ بھوکی رہتی ہے۔ اس کی یہی سزا ہونا تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی ہوس انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ بعض اوقات انسان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی اسی چکر میں لگا رہتا ہے کہ اسے تھوڑی سی اور مل جائے، لیکن سوائے ہرس کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نہ عروج اچھا ہے اور نہ زوال اچھا ہے، جس حال میں رکھے خدا بس وہی حال اچھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔